اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حاضرین اکرام، یہ جان ہے نبی پہ وارنے کے لیے۔ مجھ سے پہلے جناب قاری عبدالغفار جامی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں دلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ حاضرین گرامی، دین کا اولین فرض ہے جان کو بچانا۔ دین کا اولین فرض کیا ہے؟ جان کو بچانا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی سانپ اور بچھو دیکھ لیں تو آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہو، اگرچہ افطار سے 5 یا 10 منٹ قبل آپ کی حالت یہ ہو گئی کہ پانی نہ پیا تو جان چلی جائے گی، تو آپ پانی پی سکتے ہیں۔ خدا نے شراب کو حرام کیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو وہی شراب آپ کے لیے جائز ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا دین کا اولین فرض ہے جان کو بچانا۔ حاضرین گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور پہنچے، ہجرت سے قبل جب ان دونوں ہستیوں نے غار ثور میں پناہ لی، تو جب حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہریں، میں اندر جا کر آپ کے آرام کا صفائی وغیرہ کر لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب سارے انتظامات کر لیے، حضور تشریف لے کے آئے، آرام کا وقت ہوا، حضور لیٹے، سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں رکھا، آنکھیں بند کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ پاس ہی ایک سوراخ ہے۔ آپ نے خیال کیا کہ اس سوراخ سے کوئی شے نکل کر حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ آپ نے اپنے پاؤں سے اس سوراخ کو بند کر دیا، یہاں تک کہ ایک بچھو نے آپ کو ڈنگ مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق درد کی شدت کی وجہ سے ہلے بھی نہیں کہ حضور کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے، حضور کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، رخسار مصطفیٰ پر وہ آنسو گرے تو حضور اٹھ گئے۔ پوچھا، اے ابوبکر کیوں روتے ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ میں نے یہ سوراخ دیکھا، مجھے یہ خیال آیا کہ اس میں سے کوئی شے نکل کر آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، تو میں نے اپنے پاؤں سے اس کو بند کر دیا، یہاں تک کہ ایک بچھو نے مجھے ڈنگ مارنا شروع کر دیا۔ حاضرین گرامی، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ ابو بکر نے اپنے پاؤں سے اس سوراخ کو بند کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہجرت کی رات تلواروں کے سائے میں رسول اللہ کے بستر پر لیٹ کر بتا دیا کہ لوگوں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، الغرض خدا کا کوئی بھی حکم ہو، اس پر عمل کرتے ہوئے اگر تمہاری جان جا رہی ہو تو جان کو بچا لینا، مگر جب بات حضور کی آ جائے، جب بات حضور کی شان کی آ جائے تو آگے بڑھ جانا۔ جان جا رہی ہو تو جانے دینا، مصطفیٰ کا نام پیچھے نہ جانے دینا۔ جان جا رہی ہو تو جانے دینا، مصطفیٰ کا نام پیچھے نہ جانے دینا۔ آپ کی شان ہے کیا شان رسول عربی، آپ کی شان ہے کیا شان رسول عربی، آپ پر جان ہے قربان رسول عربی۔ حاضرین گرامی، بلا تاخیر میں اپنے عنوان سے آج کے سیمینار میں پہلا مقالہ پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں۔ انتہائی علمی شخصیت جناب حافظ محمد ارشد صاحب سے، جو کہ شاگرد رشید ہیں حضور کی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے، آپ سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں
اور مقالہ پیش فرمائیں. نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لائیے سب تعظیم حضرت علامہ مولانا مقصود ایوب صاحب، علماء کرام، قابل قدر سامعین ذی وقار، مسجد حاضہ کی جمعی منتظمہ اور خطیب مسجد حاضہ واقعتاً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج کے اس دور میں وقت کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے ختم نبوت کے موضوع کا انتخاب کیا گیا. یہ موضوع ہمارے لیے زندگی اور موت کی حیثیت رکھتا ہے. یہ موضوع ایمان اور کفر کا فرق واضح کرتا ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا لازم ہے، جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی لازم ہے. یہ ختم نبوت کے لیے اس طرح کی محفل، یہ کانفرنس، یہ سیمینار یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. سب سے بڑے ختم نبوت کے محافظ، افضل البشر بعد الانبیاء، سلسلہ نقشبند کے سالار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو 4 افراد نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. طلیحہ، اسود انسی، مسیلمہ کذاب اور سجا بنت حارث ایک اور. اگر یہ معاملہ واقعتاً سطحی انداز کا ہوتا کہ ٹھیک ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی اور رسول مانو اور کسی اور کو بھی نبوت کو مان لو، تو اس وقت افرادی قوت کو سنبھالنا بہت ضروری تھا. لیکن کیونکہ جیسا میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، یہ جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے، یہ کامیابی اور ناکامی کا معاملہ ہے، لہذا صرف اسی پر اکتفا نہ کیا گیا کہ صحابہ کی تربیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے، وہ تو ختم نبوت کی اہمیت کو جانتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سربراہ حکومت کی حیثیت سے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف باقاعدہ جہاد کی. جیسے جہاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے خلاف کیا، جس طرح سے کفار کے خلاف غزوہ احد لڑا گیا تھا، جس طرح سے غزوہ تبوک کی جنگ کے لیے روانگی ہوئی تھی، بالکل اسی انداز میں اس مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی. اور ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں جو مشہور ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، فتح مکہ، غزوہ تبوک، غزوہ حنین اور غزوہ موت، یہ مشہور ہیں غزوات، جنگیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن میں شمولیت اختیار کی۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کل جتنی جنگوں میں غزوات میں حصہ لیا، تمام غزوات کے شہداء کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی، اس ایک جنگ میں 700 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ 700 صحابہ نے اپنی جانیں قربان۔ ان 700 جلیل القدر صحابہ میں سے 70 ایسے صحابہ تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے براہ راست فیض حاصل کر کے حافظ قرآن تھے۔ لیکن افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 700 صحابہ کو شہید کروا کے، 70 حفاظ کو شہید کروا کے، اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کر کے ثابت کر دیا کہ قیامت تک گردنیں تو کٹائی جا سکتی ہیں، ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ کسی انداز میں کوئی اٹھ جائے، ختم نبوت بنیادی طور پہ ہے کیا، یہ بھی آپ کو عرض کرتا جاؤں۔ اور اس سے پہلے بڑی ایک عام سی بات کروں جو کہ خاص طور پہ میرے اس نوجوان طبقے کے لیے ہے، کیونکہ فرسٹ ایئر میں ختم نبوت کا ٹاپک بھی ہے، طلباء کو پڑھاتا ہوں۔ یہ جو مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، لاہوری ہیں، یہ دوستوں ان کے سروں کے سینگ نہیں ہوتے، ان کے 4 کان نہیں ہوتے، ان کے 3 بازو نہیں ہوتے، یہ بالکل ہماری طرح ہماری شکل و صورت کے انسان ہیں۔ انہوں نے علیحدہ اپنی بستیاں بھی نہیں بنائی ہوئی، یہ علیحدہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بھی نہیں پڑھتے، ان کے بازار اور مارکیٹیں بھی علیحدہ نہیں ہیں، ان کے علیحدہ دفاتر بھی نہیں ہیں، تو پھر ہے کیا؟ یہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ این ممکن ہے ہمارے ہمسائے میں کوئی قادیانی ہے، بالکل پاسبل ہے کہ جس کلاس میں میرے بچے پڑھنے جا رہے ہیں ان میں اگر 50 مسلمان ہیں تو ان میں 2 قادیانی ہیں۔ این ممکن ہے جس کالج اور یونیورسٹی میں ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہاں پہ قادیانی اساتذہ ہوں، قادیانی طلباء ہوں۔ آپ کو اس بات پہ تعجب ہوگا کہ اتنا خوش اخلاق، اتنا ملنسار، اور بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے اتنا دیانتدار کلمہ گو ختم نبوت کو ماننے والا مسلمان نہیں ہوگا جتنا خوش اخلاق، ملنسار، دیانتدار ایک قادیانی ہوگا۔ کیوں؟ وہ ہماری خوشی غم میں شریک ہوگا، ہم اس سے معاملہ کریں گے، وہ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے کردار کی سچائی کے ذریعے اپنے جھوٹے مذہب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم سب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے کردار کی گراوٹ کی وجہ سے دین اسلام کے سچے مذہب کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ جو قادیانی ہمارے ہمسائے میں ہو سکتا ہے، ہمارے دفتر میں ہو سکتا ہے، ہم جہاں جاب کرتے ہیں، ہم جہاں بازار میں اپنا بزنس کرتے ہیں، وہاں دائیں بائیں ہو سکتا ہے۔ دوستو، ایک ہی فقط آپ کو نسخہ بتاؤں گا قادیانت سے بچنے کا، اور وہ بڑا سادہ سا نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ آقا علیہ السلام کی خطاب تو براہ راست یہود اور عیسائی تھے نا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن آیت کے ذریعے، آقا کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اے ایمان والو، تورات کے ماننے والے یہودی اور انجیل کے ماننے والے عیسائی، انہیں کبھی بھی اپنا قریبی جگری یار اور دوست مت بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی ان کے ساتھ
ساتھ دوستی سنگت یاری اتنی بڑھا لے گا کہ اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ، سونا جاگنا اس کے ساتھ، خوشی غمی اس کے ساتھ، تو شاید تم تو اسے یہودیت اور عیسائیت سے توبہ طائب نہ کروا سکو، وہ تمہیں تمہارے دین اسلام سے دور کر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن حکیم کی آیت میں کہ اگر تم میں سے کسی نے یہودیوں اور عیسائیوں سے گہری سنگت قائم کر لی، حتیٰ کہ اس کا دین متاثر ہونا شروع ہو گیا، تو حقیقت میں وہ خود کو انہی یہودیوں اور انہی عیسائیوں میں شمار کرے۔ اب دوستو، یہ جو غلام احمد قادیانی اللہ تعالیٰ اس پہ لعنتیں برسائی، اس کے ماننے والوں کو واصل جہنم کرے، یہ تو اس دور کا فتنہ ہے نا، 1 صدی پہلے کا، 19ویں صدی کی ابتدا میں۔ جتنی سنگینی یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے، اتنی ہی شدت ان قادیانیوں اور مرزائیوں کی ہے۔ اب دیکھیے، اگر مجھے مقابلہ کرنا پڑے اپنی اس جسمانی صحت کے ساتھ، 52 سال عمر ہو گئی، تقریباً 75 کلو وزن ہے، شوگر کا میں پیشنٹ ہوں، اور مجھے اس واہ کینٹ کا جو مسٹر واہ ہے، پہلوان ہے، بڑا طاقتور ہے، وہ مجھے چیلنج دے دے اور میں جذبات میں آ کے اس کے چیلنج کو قبول کر لوں، بہت بڑا اکھاڑا لگ جائے، اور خواہش یہ ہو کہ جناب اسے چاروں شانے چت کر کے تو جناب میں اپنا علم بلند کر دوں گا، آپ دل سے بتائیے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ چت ہوگا یا میں چت ہوں گا چاروں شانے؟ فرمائیے، میں چاروں شانے چت ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ بے شک اخلاص مجھ پہ پایا جاتا ہے، جیت اور اپنے علم کو بلند کرنے کی خواہش ہے، لیکن اس کے لیے میرے پاس تیاری نہیں ہے، میں نے وہ خوراک نہیں کھائی ہوئی، میری وہ عمر گزر چکی ہے، میرے یہ مسئلہ اجازت نہیں دیتے کہ کسی سے کشتی لڑ سکوں۔ لہٰذا آسان طریقہ، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے سر کو جھکا کے، جو قرآن حکیم نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تم سے کوئی جاہل ملے اسے سلام کہہ کے اپنا راستہ جگہ۔ دوستو، جس سطح پر آپ ہیں، یہ میرے نوجوان، یہ میرے بزرگ، کوئی قادیانی آپ سے قربت شروع کر دے، آپ کو پتہ نہ چلے، پہلے چائے کا کپ، اس کے بعد دوستی، اس کے بعد خوشی غمی، پھر پیار محبت، اور حتیٰ کے بعد یہاں تک آ جائے کہ تش تش بام ہو جائے کہ نہیں واقعات یہ قادیانی ہے، مرزئی ہے، لاہوری ہے، اور آپ دل کی خواہش کے ساتھ کہ یار یہ دوزخ کا ایندھن بنے گا، اس جھوٹے ملعون کو اللہ کا نبی مانتا ہے، اس کی باتوں کو سچا مانتا ہے، تو کیوں نہ اس کے ساتھ محنت کی جائے اور اسے دین اسلام کی طرف لے آئے۔ یہ غلطی فرمائیے آپ نے کبھی نہیں کر۔ بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں دوستو، آپ نے کسی قادیانی کو راہ راست پہ لانے کا بیڑا ہرگز نہیں اٹھانا، اس لیے کہ ہم تو ایسے مسلمان ہیں، بات تو بری لگے گی آپ کو، لیکن یہ بتائیے کہ میری عمر 52 سال ہو گئی، یہاں پہ یہ ہمارے 5 سال کے بچے سے لے کے 80-90 سال کی عمر تک کے بزرگ موجود ہیں، میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا، لیکن خود دل میں جواب دے دیجیے گا، ہم میں سے کتنے ہیں کہ زندگی کے یہ 50, 60, 70 سال گزارنے کے باوجود ہم میں سے کسی نے ایک مرتبہ بھی ترجمے سے قرآن پاک پورا پڑھا ہے؟ اگر مسلمان ہونے کے باوجود ہم آخری سچی کتاب کا ایک مرتبہ بھی مطالعہ نہیں کیا، تو وہ جو قادیانی ہے نا، وہ جو مرزئی ہے، وہ جو لاہوری ہے، اس نے تو پرورش ہی قادیانوں کی گود میں پائی ہے، ان کا تو اٹھنا بیٹھنا مذہب قادیانیت ہے، مرزائیت ہے، لہذا ان کی تربیت اس انداز میں کی جاتی ہے کہ انہیں آیات کا غلط ترجمہ سکھایا جاتا ہے، ضعیف حدیث سکھائی جاتی ہے، غلط تاریخی حقائق بتائے جاتے ہیں، آپ نیک نیتی کے ساتھ اس سے بحث شروع کریں گے، وہ آیات کا غلط ترجمہ کر کے آپ کو بالکل چاروں شانے چت کر دے گا، اور اس کی اصلاح کرتے کرتے خدا نخواستہ اپنے دل میں اگر شک آ گیا تو فائدے کے بجائے الٹا نقصان کر بیٹھیں گے۔ خواہش اچھی ہے، ضرور کیجئے، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں، قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، فتنہ قادیانیت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے جید علماء کی کتابیں پڑھیں، اس طرح کے سیمینار اٹینڈ کریں، آپس میں مل بیٹھ کے علماء کے ساتھ کراس کویسچننگ کریں، جب خود مضبوط ہو جائیں پھر ایک داعی کی حیثیت سے، مبلغ کی حیثیت سے دور یقیناً یہ کام کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس وقت اس لمحے جب کہ آپ اس سیمینار میں موجود ہیں، میری فقط اتنی گزارش ہے کہ ابھی کسی قادیانی سے بحث سے
اجتناب کیجیے گا. اب 2-4 باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ختم نبوت ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا پارہ نمبر 22 سورہ احزاب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے جس سلسلے کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے جتنے انبیاء کو بھیجنا تھا تعداد صرف اللہ جانتا ہے. 1,24,000 کم و بیش، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جتنی بھی تعداد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے ساتھ نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اب جو وہی جبرائیل امی لے کر آتے تھے وہ وہی لے کر دوبارہ نہیں آئیں گے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانی کتاب قرآن نازل ہوا وہ اللہ کی طرف سے آخری کتاب تھی. اب اللہ کا کوئی اور پیغام کسی فرد بشر پر نہیں آ سکتا. پارہ نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، کہ کسی عام بشر میں طاقت ہی نہیں کہ اللہ اسے کلام کرے. اللہ کلام کرتا ہے پردے کے پیچھے سے، اللہ کلام کرتا ہے وحی کے ذریعے، اللہ کلام فرماتا ہے براہ راست. یہ ساری کی ساری صورتیں حضرت آدم سے لے کر نبی دو جہاں کے دور مبارک کا پوری ہو گئی. اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی، میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، اللہ میرے اوپر کلام نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کے ذریعے سے فلاں 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 ایسے سرفراز کرتا ہے، ایسا شخص جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، کافر ہے، واجب القتل ہے. اور جو اسے سچا مانیں گے وہ سارے کے سارے کافر اور مشرک. غلام احمد قادیانی نے یہی کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، خود کو نبی مانا، اور اس کے دائیں بائیں جو اس کے دور میں اصحاب تھے ان کے بارے میں وہ دعوے دار تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی شیر خدا، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، دیگر صحابہ، ان صحابہ سے زیادہ مقدس یہ میرے دوست ہیں جو اس قادیانیت کا تبلیغ آگے کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدیث پاک عرض کر کے اجازت چاہوں گا. واضح طور پہ ارشاد فرما دیا بخاری شریف کی حدیث پاک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مثال اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے ایک عمارت تعمیر کی. عمارت بہت خوبصورت تھی، قابل دید تھی، ہر چیز اس کی پرفیکٹ تھی، لیکن اس کا ایک کونے میں اینٹ کی خالی جگہ تھی. جو بھی دیکھنے آتے عمارت کی تعریف کرتے لیکن کہتے یہ کونا کیوں خالی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو عمارت ہے یہ نبوت کی عمارت ہے. اس نبوت کی عمارت کو مکمل کیا انبیاء علیہ السلام نے، اور جو آخری اینٹ باقی تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ہی وہ اینٹ بھی مکمل ہو گئی. اور اب اس نبوت کی عمارت میں مزید کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں بالکل ابتدا میں جو اللہ تعالیٰ نے متقین کی 5 صفات بیان کی، ان میں سے چوتھی صفت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ متقی وہ ہے، ہدایت یافتہ وہ ہوگا کہ جو ان کتابوں پر ایمان لائے جو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی اور آپ سے پہلے نازل ہوئی. اگر کسی نبی کا بعد میں آنا ممکن ہوتا، اللہ کے مزید کلام کا دنیا میں ورود ممکن ہوتا، وحی کا ممکن ہوتا، تو پھر اللہ یوں فرماتا کہ مومنین اور متقین وہ ہیں کہ جو ان کتابوں پر ایمان لائے جو پہلے نازل ہوئی، ان کتابوں پر ایمان، اس کتاب پر ایمان ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر ایمان لائیں گے جو آپ کے بعد نازل ہوئی. لیکن اللہ نے یہ فرما کے سابقہ کتابوں کا تذکرہ کیا اور قرآن حکیم کا ذکر کر کے مضمون کو بند کر دیا. قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث کے بعد الفاظ میں یہ ہمیں پیغام دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ختم نبوت کے عقیدے پر قائم رکھے اور خاص اپنے فضل و احسان سے
کہ جس طرح سے اس نے پیدائشی ہمیں کلمہ طیبہ عطا کیا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسی توحید، اسی رسالت اور اسی ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔